السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سعدی محمد، اور میرے ساتھ میری پیاری دوست ڈاکٹر سمن خان۔ السلام علیکم۔ اور آپ ہیں ہمارے ساتھ گپ شپ ود ڈاکٹر سعدی اور ڈاکٹر سمن۔ کافی عرصے سے ہم لوگوں نے ساتھ ویڈیو نہیں کیا، تو آج اللہ کی طرف سے ہمیں موقع ملا ہے، تو ہم نے سوچا ہم اپنے ناظرین کے لیے تھوڑی بہت گفتگو کر لیں۔ تو آج ہم بات کریں گی اسکول ہالیڈیز کے بارے میں، چھٹیوں کے بارے میں، اور بچوں کی کیا مصروفیات ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ماں باپ کیسے کوپ کریں۔ تو سمن آپ بتائیں۔ ہاں نہیں، آج کل لاسٹ کپل آف ویکس ہیں اسکول کے جو بچے ہوئے ہیں، تو آلریڈی بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، سونے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، اور اسکول میں کوئی خاص پڑھائی بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اور بچے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر یہ جو ٹائم ہوتا ہے والدین کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جو ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ تو مشکل سے وہ کر پاتے ہیں کہ ان کو برقرار رکھیں۔ تو اس لیے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے تھوڑا سا پلاننگ کریں کہ آخری دن کیسے گزاریں گے، اسکول کی چھٹیوں میں کیا کرنا ہے، اس لیے کہ وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کافی لوگ چھٹیوں پہ باہر جاتے ہیں ہالیڈیز کے اوپر، لیکن جو اسکول کی چھٹیاں ہیں وہ تو 6 ہفتے کی ہوتی ہیں، تو پورے ٹائم پہ تو آپ باہر نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ وہ جب ہوں گے چھٹیوں کے دوران کیا ایکٹیویٹیز رکھ سکتے ہیں۔ سعدیہ، آپ کا کیا خیال ہے، کیا ایکٹیویٹیز رکھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ ہوتا ہے کہ ہالیڈیز پر بھی لوگ جاتے ہیں، اور باقی کلبس وغیرہ بھی کافی ہوتے ہیں نا، سمر کلبس ہوتے ہیں، اور یا پھر یہ ہوتا ہے خاص طور ہمارے معاشرے میں کہ آپ رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں، یا آپ کے کزنز وغیرہ آ رہے ہیں آپ کے پاس رہنے، تو اس کے ساتھ بھی کافی وہ ہلا گلا سے لگا رہتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اسٹرکچر جو ہوتا ہے، روٹین ایک طرح سے جو ہوتی ہے، وہ کافی ضروری ہوتی ہے بچوں کے لیے نا، کہ اسکول کے دنوں میں تو ظاہر ہے ان کی ہوتی ہے روٹین، چھٹیوں میں ظاہر ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ تھوڑی بہت، یہ نہیں کہ بہت سختی سے رکھیں، لیکن تھوڑی بہت روٹین رکھیں تاکہ بچوں کو پتہ ہو ہم نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، اور ایک طرح سے ایکٹیویٹیز کچھ لیول کی ہوں۔ اوبویسلی ہالیڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ اب ریلیکسیشن بھی بہت ضروری ہوتی ہے، کہ پورا سال انہیں گزارا ہوتا ہے، اتنا کام کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ ریلیکسیشن بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے بہت ان کے اسٹرکچر کے لیے، ان کی کوئی روٹین کے لیے کوئی چیزیں آپ کرتے رہیں، پلان کرتے رہیں، دیٹس ویری امپورٹنٹ فار دیم۔ اور سمن، آپ نے جو کہا کہ اینڈ آف ٹرم پر بہت ساری ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اتنے ایونٹس وغیرہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کچھ بچوں کے لیے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا انگزائٹی پرووکنگ وقت بھی ہوتا ہے نا، اسپیشلی جو بچے جن کے پاس پہلے سے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوں، آٹزم ہو، ADHD ہو، ان کے لیے جو چھٹیاں ہیں وہ چیلنجنگ ہو سکتی ہیں نا۔ اور یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ چھٹیوں کے بعد اسکول جانا، اس کی بھی ان کو انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے کہ کیسی نئی ٹیچر کیسی ہوگی، نیا کلاس روم کیسا ہوگا، نئی کلاس کیسی ہوگی۔ تو اگر آپ پہلے سے تھوڑی پریپریشن کر لیں اسکول کے ختم ہونے سے پہلے، تو یہ بہت ضروری ہوتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ ہاں نہیں، اکثر یہ اسکولس کے اندر وہ ٹرانزیشن پلانز ہوتے ہیں، تو جو بچے ہیں نیورو ڈیولپمنٹل کنڈیشنز ہے، ADHD، آٹزم ہے، ان کو انہانسڈ ٹرانزیشن کہتے ہیں، کہ وہ ان کی ٹیچر سے انٹروڈیوس کرتے ہیں اپنی کلاس سے، نئی کلاس سے، جو اسپیس ہے اس سے وہ فیملیرائز ہوں۔ تو یہ چیزیں ان بچوں کے لیے کافی ضروری ہوتی ہیں۔ اور اسکول کھلنے سے پہلے تو ہر بچے کو انگزائٹی ہوتی ہے، لیکن ان بچوں کو تو زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ جو پلاننگ ہے جو چھٹیوں سے پہلے شروع ہو جائے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اکثر اگر آپ کے بچے کے پاس یہ نہیں ہے تو ٹیچر سے بات کریں، وہ آپ کی مدد کریں گے اس چیز کے اندر کہ بچے کے لیے کم سے کم تکلیف دہ چیز ہوئی۔ بالکل، اور یہ کہ جب تک اسکول سے کچھ ہفتے پہلے یا ایٹ لیسٹ 1-2 ہفتے پہلے ہم کو تیاری کرنا شروع کروا دیں، خاص طور پر جیسے نیند کا جو ہوتا ہے معاملہ اوپر نیچے بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو آپ کوشش کریں کہ ان کو ایک روٹین میں آپ تھوڑا سا لائیں ان کو، کہ وہ اچھے وقت پر سوئیں، اور اتنے کہ ان کو ایک طرح سے ان کا ہیبٹ بن جائے، تاکہ وہ اسکول جانے میں ان کو پھر آسانی ہو۔ اور یہ کہ کئی دفعہ جو کئی بچے یہ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ آپ ان کو پھر اسکول کے پاس بھی آپ لے کر جاتے ہیں، تھوڑا سا اگر انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ لینی ہو وہ بھی آپ کو تھوڑا سا ان کو وہ ڈرافٹ رنز کرواتے ہیں نا، تاکہ وہ ان کی تھوڑی جو انگزائٹی ہے وہ مینیج اپ کر سکیں۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ سو اٹس بیسکلی پلاننگ اہیڈ، اینڈ آلسو ہیونگ ٹائم فار ریلیکسیشن اینڈ انجوائمنٹ، اور فیملی ٹائم، یہ کتنا ضروری ہوتا ہے نا۔ تو
جیسا کہ تم کہہ رہی ہو کہ اسٹرکچر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کوشش کریں کہ ایک ہی وقت پہ سوئیں, ایک ہی وقت پہ اٹھیں, ایون ڈیورنگ دا ہالیڈیز آسانی ہوتی ہے, ورنہ پھر بڑی مشکل ہوتی ہے. بالکل اور بچے بھی ایکچولی پریفر کرتے ہیں, آلدو وہ کہیں گے نہیں, لیکن اگر ان کا روٹین رہے تو ان کی پرابلم یعنی کہ وہ زیادہ انجوائے کریں گے چھٹیاں. اور ایک اور چیز بھی بچے کر سکتے ہیں نا کہ ٹو میک دا ہالیڈیز پروڈکٹیو دے کین سیٹ سم گولز, ٹھیک ہے نا, کہ وہ گولز کوئی جو بھی ان کو ان کی جس میں دلچسپی ہو, چاہے وہ ریڈنگ کی ہو یا کوئی پینٹنگ کی یا کوئی اسپورٹس کی, تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا شروع میں بچوں کو آپ کہیں کہ آپ خود اپنے لیے کوئی اس طرح کا پروگرام تیار کرو جس میں آپ کچھ وقت جو ہے اس میں لگاؤ تاکہ یو گیٹ سینس آف اچیومنٹ اینڈ یو نو پروڈکٹیوٹی. یہ بھی ایک اچھا ایک ٹپ ہے. ہاں نہیں مجھے یاد ہے جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو میرے خالو ہم سے نا بکلیٹس بنواتے, جیسے کہانی لکھو اور پھر اس کے السٹریشنز کرو. تو پوری چھٹیاں مجھے یاد ہے, ایک میں نے پتہ نہیں کتنی کہانیاں لکھنی تھیں. It was fun and then it was productive, اور بڑا اچھا لگتا تھا, میرا کلیکشن بن گیا تھا. تو نہیں ڈیفینیٹلی یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے بچے انجوائے بھی کرتے ہیں. جو بڑے بچے ہیں وہ تھوڑا ہو سکتا ہے وہ اگر کوئی والنٹری کام میں انوالو ہو جائیں وہ بڑا اچھا رہتا ہے ان کے لیے, اور سینس آف رسپانسبلٹی, نیو ایکسپیرینسز نا کہ نئی چیزیں ٹرائی کریں, تو ان سے بھی ان کی جو خود اعتمادی ہے وہ بڑھتی ہے اور ان کا سمر بھی اچھا گزرتا ہے. تو چلیں آج ہاں انشاءاللہ پھر دوبارہ میری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے لیے حاضر ہوں. آج کے لیے اجازت, اللہ حافظ.